1444 ہجری اور 5 اپریل 2023 فجر کے درس میں طلباء جو ابھی تک نہیں پہنچے جلدی مسجد میں پہنچ جائیں، اور ہمارا درس کا سلسلہ قواعد قرآنیہ کے حوالہ سے جاری و ساری ہے۔ کل ہم نے کون سا قاعدہ پڑھا تھا؟ نمبر کون سا تھا؟ 8 میں۔ قاعدہ نمبر 8 میں ہم نے کس لفظ سے متعلقہ پڑھا تھا؟ ولی۔ جب آپ کو مخاطب کیا جائے تو آپ جواب تمام دیا کر۔ تو کل ہم نے کس لفظ سے متعلقہ پڑھا تھا؟ ولی۔ آج قاعدہ نمبر 9 میں جس لفظ سے متعلقہ ہم سمجھیں گے وہ لفظ ہے دعا۔ کیا؟ دعا۔ دال عین الف، دعا۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اسی لفظ سے بھی مخالفین اہل سنت جو ہے وہ اسی دعا والے لفظ کو لے کر نبیوں ولیوں کی پکار کو وہ شرک سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ تو اس اصول کو سمجھنے کے لیے یہ قاعدہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب لفظ دعا قرآن پاک میں کہیں بھی اس کا ذکر آئے تو آپ نے جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ لفظ دعا کن الفاظ کے ساتھ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اب یہ 3-4 معنوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ جب لفظ دعا کے بعد دشمن خدا کا ذکر ہو، یعنی جہاں لفظ دعا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا ذکر ہے، تو اس وقت دعا کا معنی پکارنا نہیں ہوگا۔ یعنی دعا کا ایک معنی پکارنا ہے اور دعا کا ایک معنی پوجنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ تو جب لفظ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دشمن کا ذکر آئے، آگے ہم اس کی مثال بھی آپ کو بتائیں گے قرآن پاک سے۔ جب دعا کے بعد دشمن خدا کا ذکر ہو یا دعا مانگنے والا کافر ہو، کافر بھی تو آخر دعا مانگتے ہیں نا، یا دعا مانگنے والا کافر ہو یا دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کے دشمن کا ذکر ہو یا دعا کے ساتھ رب تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر ہو، یہاں یہ 3 مقام پہ لفظ دعا آئے گا تو اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ پوجنا، عبادت کرنا۔ کیا معنی ہوگا؟ پوجنا، عبادت کرنا۔ اور دوسری بات، جب دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو وہاں اس کے معنی پکارنا، پوجنا، دعا مانگنا ہوگا۔ تو جہاں جو لفظ ہوگا وہاں اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق کو دیکھ کر جو معنی وہاں کرنا ہوگا، جو شریعت کو معنی پسند ہے وہی معنی وہاں بیان کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ لفظ دعا کافروں کے ساتھ آیا ہے تو ہم کہیں نہیں یہ تو پکارنے والے جو ہیں وہ کافر بنا دیے جائیں، ہوں مسلمان پکارنے والے اللہ والوں کو، اور ان کو لفظ دعا میں ڈال کر شرک کا الزام دے دیا جائے، جیسے آپ نے پچھلے 1-2 قواعد میں پڑھا۔ آگے ان کی ہم مثالیں سمجھیں گے۔ یعنی جب دعا کے بعد دشمن کا ذکر ہو یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پکارنے کا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہو اور وہ پکارنا معبود سمجھ کر ہو تو وہ دعا سے مراد عبادت ہو۔ مثلا اب سورۃ اعراف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 5،
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، اب یدعو دعا سے یدعو من دون اللہ، تو لفظ پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ من دون اللہ۔ اب یہ جو آیتوں کی ہم کچھ نشاندہی کرتے ہیں سکول و کالج میں یا باقی مخالفین جو اہل سنت ہیں ان کے مولوی جو بھی ہے وہ آپ کو یہی آیات بتائیں اور ان کی کتابوں میں یہی آیتیں لکھی ہوں گی، یعنی بتوں والی آیتیں جو پیچھے ہم آپ کو بتا چکے۔ تو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو خدا کے سوا ایسوں کو پوجے جو اس کی قیامت تک نہ سنے۔ اب یہاں لفظ کیا ہے؟ دعا، اور یہی آیت پاک یہ لوگ زیادہ پڑھیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ تم جس کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو گمراہ ہے، تو وہ تمہاری قیامت تک سن ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں یہ آیت پڑھ کر کہیں گے جب قبروں والے سنتے ہی نہیں ہیں تو تم پکارتے کیوں ہو، تم تو مشرک ہو، شرک کرتے ہو۔ تو یہ وہ ڈرامہ رچائیں گے قرآن خوانی کا دعویٰ کرنے والے، قرآن فہمی کا دعویٰ کرنے والے۔ تو یہاں جو یدعو لفظ ہے یعنی دعا، پکارنا، اب اس کے ساتھ کیا کس کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا، من دون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مشرکین سے کہ ان مشرکوں سے اور بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں، کن کو؟ یعنی بتوں کو پوجتے ہیں اور جو قیامت تک ان کی سنی نہیں سکتے۔ ایک مثال یہ پہلی یہاں اللہ تعالیٰ کہ دشمنوں کا ذکر ہو اور لفظ دعا ہو تو وہاں معنی کیا ہوگا؟ عبادت، پوجنا۔ اور دوسری بھی اسی کی مثال آپ دوسری سمجھیں، ان المساجد للہ، بے شک مسجد اللہ تعالیٰ کی ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ سورۃ جن کی آیت نمبر 18۔ اب یہاں کیا؟ تدعو یدا دعا سے، جیسے پہلے یدعو ہے، تو اس کا معنی ہے بے شک مسجد اللہ کی ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔ تو یہاں معنی کیا کیا جائے گا؟ پوجنا۔ اب یہاں زیادہ لوگ شور مچاتے ہیں، یہ مودودی ٹولہ جتنا ہے، جماعت اسلامی غیر اسلامی یا یہ غیر مجلد جتنے بھی ہیں یا دیوبندی ہے ان کا، یہ مفتی سارے جو ہے یہ ٹی وی اور نیٹ کی زینت بنے ہوئے جو مدعا ہیں، وہ ایک مفتی طارق مسعود ہے ان کا، وہ سیکسی مسائل بہت بتاتا ہے، سیکسی مسائل، یہ ملا ہے یعنی فیس بک والے ملا، یہ آیتیں وہ پڑھیں گے، کہیں گے ان المساجد للہ، بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں، فلا تدعوا، تو پس نہ پکارو، وہاں اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ سمجھ نہیں آئی؟ تو عام جو کہتے ہیں یا رسول اللہ یا صلاۃ والسلام ہم پڑھتے ہیں، یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ باتیں ان کو پسند اور گوارا نہیں ہوتی ہیں اور آیتوں کا غلط مطلب نکال کر ہم پر شرک کی توپ پھٹ کر دیں گے، ہمیں سنیوں کو مشرک قرار دیں گے۔ اب یہاں کیا لفظ ہے؟ فلا تدعوا، تو پس نہ پکارو، انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو یہاں مقصد کیا ہے؟ اللہ، آگے جو لفظ کیا ہے ساتھ؟ مع اللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ اور کسی کو نہ پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو مسجد میں پکارا جاتا ہے کس لیے؟ عبادت کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہاں معنی عبادت ہوگا، اور خود آیت کی تفسیر پھر آگے دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں ما اللہ الہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہ پکار۔ تو جب کسی اور معبود کو پکاریں گے تو شرک ہوگا، تو مطلقاً پکارنا شرک نہیں ہوگا۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور اللہ تعالیٰ کی بے شک مسجد اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔ تو یہاں معنی کیا کیا جائے گا؟ تدعو کا پوجنا،
پکارنا ماض نہیں، یا معنی کیا ہوگا؟ پوجنا۔ یہ الف کی مثال، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا ذکر ہو اور لفظ دعا ہو۔ اب بے کی مثال ہے، یعنی جہاں، یعنی اس کا مطلب یہ، اب دیکھو دوسرے مقام پہ اس کی تیسری مثال بھی آپ سمجھ لیں، سورۃ مومن آیت نمبر 65 میں، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ، وہی ہے زندہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسے پوجو۔ تو اسی طرح ان جیسی تمام آیات میں دعا کے معنی پوجنا ہے، پکارنا ہے، بلانا نہیں۔ معنی یہ ہوں گے کہ خدا کے سوا کسی کو نہ پوجو، یہ مطلب نہیں کہ کسی کو پکارو ہی نہیں یا کسی کو بلاؤ ہی نہیں۔ تو اب ایک ہی مثال ہم سمجھتے ہیں، جیسے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اب یہ دعا کے معنی میں، پکارنے کے معنی میں، یعنی مومن جب پکارتے ہیں، ادعونی، اپنے رب سے دعا مانگو، اپنے رب سے دعا مانگو، عاجزی سے، پوشیدہ اور عاجزی، یعنی چھپ کر بھی مانگو اور ظاہر بھی مانگو، اور جتنی، یعنی جیسے آپ کو اچھی لگے، اور زیادہ پسندیدہ دعا ہے عاجزی سے، چھپ کر دنیا سے دعا مانگنا اپنے رب سے، یعنی چپکے چپکے رو لینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 55 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہاں دعا مانگنا، یعنی ان جیسی آیات میں دعا سے مراد مانگنا بھی ہے اور پوجنا بھی ہے، پکارنا بھی ہے۔ لیکن جب مومن کے لیے یہ لفظ آئے گا تو معنی پکارنا کیا جائے گا۔ جب اللہ والوں کو پکارتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں دن رات، باپ بیٹے کو پکارتا ہے، بیٹا باپ کو پکارتا ہے، تو کیا یہ پکارنا ساری عبادت بن جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ تو معنی مفہوم جو صحیح سیاق و سباق ہے قرآن پاک کا، ان تمام آیات کو مد نظر رکھ کے معنی کیا جاتا ہے، اور پھر جا کر صحیح مطلب واضح ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم اس قاعدے کو مکمل کرتے ہوئے کہ یہ اپنا آج کا ہمارا قواعد قرآنیہ سے یہ 9واں جو درس ہے، لفظ دعا کے حوالے سے مختصر طور پر اس کو ہم نے بیان کیا، اور آخر پہ تماچا، علمی تماچا، یہ آپ اشتہار پڑھتے ہیں نا، اشتہار لکھے ہوتے ہیں محفلوں کے یا فلیکس سے، تو آخر پہ ایک نیچے لائن لکھی ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے الداعی الی الخیر، الداعی الی الخیر، یہ داعی وہی بلانے والا، پکارنے والا، الی الخیر، خیر کی طرف بلانے والے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ تمام مخاطب فکر جلسے کراتے کرتے ہیں تو وہاں الداعی الی الخیر لکھا ہوتا ہے، یعنی خیر کی طرف بلانے والے۔ اب ان سے پوچھو بھائی وہاں ترجمہ عبادت ہے یا بعض پکارنا ہے؟ بعض بلانا ہی ہے نا۔ اب اس دعا کا معنی کیا کریں گے؟ یعنی بلانے والے، خیر کی طرف بلانے والے، یعنی کہ خیر کی پوجا کرنے والے، سمجھ آ گئی بات؟ ادعو لآبائکم، ادعو، قرآن پاک ہی فرماتا ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ تو کیا یہ پکارنا شرک ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ تو مسلمان کے لیے ایسا ذہن بنا دینا کہ یہ مسلمان یا رسول اللہ پکارتے ہیں تو معاذ اللہ یہ شرک کرتے ہیں، یا غوث اعظم پکارتے ہیں تو معاذ اللہ شرک کرتے ہیں، تو یہ تمام ان کے جو عقائد ہیں باطل ہے، یہ قرآن پاک سے ہی، یعنی چند آیتیں لے کر، وہ جہاں عبادت مشرکوں کی ہوتی ہے، مشرک جن کو معبود سمجھتے ہیں، وہی الفاظ یہ نبی ولیوں کے اوپر پھٹ کر کے معاذ اللہ ہم سنیوں کو تیر کا، شرک کا تیر مارتے ہیں۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا خوف نہیں، لیکن مجھے ایسے آدمی پر خوف ہے کہ جو پڑھے گا تو قرآن پڑھے گا، یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھے گا، اور قرآن پڑھ کر میری امت کو شرک کے تیر مارے گا، شرک کے تیر مارے گا۔
بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ کبھی انہوں نے کہا کہ ہندو مشرک ہے، کبھی ان کی تقریروں میں سنا، کبھی ان کی تقریروں میں سنا کہ یہودی عیسائی مشرک ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ جتنی بار تقریروں کی ان کی ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں، انہوں نے اپنے بڑوں کے لیے کبھی کہا ہے کہ وہ مشرک ہیں؟ تو اوثان من الاوثان، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اور علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ خود مشرک ہوں گے یا جن کو مشرک کہا کیا وہ مشرک ہوں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو وہ مشرک کہہ رہے ہوں گے وہ مشرک نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو مشرک کہنے والے خود مشرک ہوں گے۔ یہ ابن کثیر نے حدیث پاک تفسیر ابن کثیر میں نقل کی سورۃ اعراف میں، تو یہ ان کا بھی بڑا ہے، ان کو بھی ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جو قرآن پڑھ کر امت کو مشرک بنانے چلے، ہم خود آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کس حد تک خود سمجھا ہے انہوں نے اور کیا آگے سمجھا رہے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ درس اختتام کے قریب پہنچا، اب ہم آگے ناظرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمام بچے بھائی سیدھے بیٹھو، جو بچے ابھی تک نہیں پہنچے جلدی پہنچو۔ تو آج کے قاعدے میں ہم نے کون سا اصول سمجھا کس لفظ کے بارے میں؟ دعا کے حوالے سے۔ تو دعا کا لفظ کئی معنوں میں آیا ہے، تو جہاں دعا کے لفظ کے ساتھ کافروں کا ذکر ہو، وما دعاء للکافرین، مثلا قرآن پاک میں لفظ کیا ہے؟ دعا، اور ساتھ کافروں کا لفظ ہے، اور کافروں کی دعا نہیں مگر گمراہی، یعنی جب کافر دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا کیا قبول ہوگی؟ گمراہی ہے۔ ان کا پکارنا یعنی دعا کا معنی پکارنا بھی ہے۔ تو یہ اپنے اپنے محل پہ معنی کیا جائے گا۔ یہ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہاں ہمارا یہ جو درس ہے یہ اختتام